ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی دہشت گردی اور انتہا پسندی اور اس کی اقسام. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اشفاق عالم صاحب جو عوامی تاریخ برطانیہ کے ترجمان ہیں, ان سے بات ہوئی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر باسط صاحب سے بات ہوئی. اب ہمارے ساتھ شامل ہیں جاوید ملک صاحب جو پاکستان سالیڈیرٹی کے چیئرمین ہیں OPS کے. ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہاں اوورسیز پاکستانی اس حوالے سے جو انتہا پسندی ہے, عالمی انتہا پسندی, اور پھر جو پاکستان میں ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے. جناب جاوید ملک صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو گزشتہ دنوں میں 17 جون کو پاکستان میں حکومت نے جو کچھ پنجاب میں کیا آپ کو ایک عرصہ ہو گیا سیاست میں بھی اور یہاں اوورسیز پاکستانیوں کے آپ ترجمان بھی ہیں, تو ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں کہیں ہوا ہے کہ پولیس نے واضح طور پر بندوق کو ایسے سیدھی گولیاں ماری ہوں اور اس طرح کا تشدد کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ناظرین سے بھی السلام علیکم, آپ سب کو السلام علیکم, اور ہدایت TV کا شکریہ کہ انہوں نے یاد کیا ہمیں یہاں اور ہم آئے ہیں ان کی. سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ پہلے ایسا کوئی سلسلہ نہیں, ایسے سلسلے تو نہیں ہوئے جس میں پولیس نے ایسے گولیاں گولی ہوں. سلسلے تو بہت پاکستان میں ہوتے رہے ہیں تھرو آؤٹ اوور دا لاسٹ 67 ایئرس, اور لوگ بھی مرتے رہے ہیں. لیکن یہ جو ہوا ہے یہ اچھا نہیں, اور اسپیشلی ان دنوں میں جب کہ ہماری فوج اس وقت ایک مشن پر ہے, اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنی ویکنیسز دکھائیں اپنے دشمنوں کو, اور جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ویکنیسز ان کی سامنے آئیں. اور جہاں تک تعلق ہے, نہ وہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے نہ ہی قادری صاحب ٹھیک کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ قادری صاحب کو بھی چاہیے کہ ابھی ان کو ضرورت تھی کہ ابھی روک دیتے اپنا, کہ بھی میں اس کو روکتا ہوں کیونکہ ایک مشن ہے, ایک فوج ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کھڑے ہیں تو فوج کو کام کرنے دیں. لیکن جس نے بھی کیا ہے یہ, آئی ایم ویری سرپرائز ٹو سے کہ چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے, اور لا منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, اور کوئی بھی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے. تو پولیس تو ایسے نہیں کرتی. آپ کیا کہتے ہیں, قادری صاحب کیا کرتے؟ آئی تھنک قادری صاحب کو پوسٹ پون کرنا چاہیے تھا. یہ جب بندے مارے گئے ہیں یا پہلے اس سے پہلے پوسٹ پون کرتے, یعنی اس کا مقصد ہے یہ ان کے دورے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ آئی تھنک سو, یہ اسی وجہ سے. اسی وجہ سے 23 مارچ کا جو تھا وہی اس کا بنا ہے, جو آپ کہہ لیں کہ ذمہ داری جو ہوئی ہے یا جو بھی. اوورسیز پاکستانی اس حوالے سے کیا رکھتے ہیں؟ اوورسیز پاکستانی دیکھیں کیا کہہ سکتے ہیں, اپنے بہن بھائی مرتے ہیں تو پھر دکھ تو ہوتا ہے. اب اوورسیز پاکستانی تو بیٹھے ہیں بیچارے, ایک دوسرے کے لیے جان دیتے ہیں. اوورسیز پاکستانی تو ایک ایسے ہیں کہ جو ہر چیز پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہر بہن بھائی کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا کیا ہے, وہ تو ان کے دل کے اندر صرف یہی ہے کہ ہمارا کوئی پاکستانی بہن بھائی وہاں کسی مصیبت میں نہ ہو. اور جب آپ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں, ابھی آج جیسے کہ آج پشاور میں جو ہوا ہے, ٹھیک ہے, عیسائیوں کے جو چرچ پہ ہوا ہے, کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ ایسی چیزیں زیب دیتی ہیں ہمیں. اور اس وقت تو ہماری فوج ایک ایسے مشن پر ہے کہ ہم پاکستان کے اس حصے کو بچا رہے ہیں جو حصہ بالکل علیحدگی کے پر کھڑا ہے, جو کسی بھی آنکھ جھپکتے ہی وہ علیحدہ ہو سکتا ہے ہم سے. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہے. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی احتیاطی بن رہے ہیں اپوزیشن میں, اسپیشلی عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب, MQM بھی شامل ہے اب ان کے ساتھ, اور پرویز الہی چودھری سجاد صاحب. دیکھیں چودھری سجاد اور پرویز الہی صاحب تو اسپیشلی بہت پرانے ہیں, ان کے گھر سے سیاست نکلی ہوئی ہے. انہیں تو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت سیاست کا نہیں, اس وقت قوم کے ساتھ کھڑا ہونا, فوج کے ساتھ نہیں. یہ بتائیں کہ سیاست کا نہیں, ٹھیک ہے وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ جو لاشیں یا معصوم بندے مارے گئے اس بارے میں یہ تو ذمہ دار ہے, حکومت ذمہ دار ہے, جو بھی ہے حکومت ڈزنٹ میٹر. دیکھیں سیاسی حوالے سے سیاسی داؤ پہ جو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن جو بندے مرے ہیں سامنے پولیس نے مارے ہیں, گولیاں ماری ہیں, وہ ابھی آپ ہی کے ایک عالم نیچے بیٹھے ہیں میجر صاحب, انہوں نے کبھی مجھے بڑی اچھی بات بتائی کہ ناروے میں 12 سال پہلے ایک شخص تھا, اس نے اپیل کی ہوم منسٹری کو کہ میری ایک فیملی ہے وہاں, اور میری فیملی کو ڈر ہے بڑے لوگوں کے ساتھ کہ وہ
قتل ہو جائیں گے، تو میری فیملی کو یہاں آنے دیا جائے۔ ہوم منسٹر نے کہا کہ جی آپ پرائم منسٹر سے بھیجیں لکھ کر، پرائم منسٹر کو بھیجا، پرائم منسٹر نے ریفیوز کر دیا۔ 6 مہینے کے بعد اس کی فیملی کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہوم منسٹر کے پاس جا کے لے کے جاتا ہے کہ یہ دیکھ لیں یہ ہوا ہے، میری فیملی اب قتل ہو گئی، آپ خوش ہیں آپ لوگ؟ تو وہ اس کو لے کر پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے۔ پرائم منسٹر ٹی وی پہ آ کر کھڑا بیٹھ کر کہتا ہے کہ میری وجہ سے آج 7 لوگ مر گئے ہیں، میری وجہ سے پاکستان میں ان کا ذمہ دار ہوں، اس لیے میں ریزائن کرتا ہوں۔ صحیح، حالانکہ 12 مار گئے ہیں اب، وہ بھی دیکھیں 7 اس کے نیشنل نہیں ہیں، 7 پاکستانی ہیں نہیں، لیکن اس نے اپنی ذمہ داری قبول کی۔ جناب آپ سے بات ہو رہی تھی پہلے بھی اور ابھی جو ملک صاحب نے باتیں کی ہیں، ان کا آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ جی بڑے محترم ہیں ہمارے جاوید ملک صاحب، لیکن ان کی باتوں سے میں اتفاق نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بربریت لاہور میں کی گئی ہے 17 جون کو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ طاہر القادری صاحب تشریف لا رہے ہیں، یا دیکھیے طاہر القادری ان کے سپوکس پرسن بیٹھے ہیں، یہ بہتر جواب دیں گے۔ انہوں نے اس آپریشن کو جو آرمی کر رہی ہے جہاد عظیم قرار دیا ہے، وہ کب چاہیں گے کہ وہ اس کو کوئی اس میں رکاوٹ آئے؟ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنا 22 تاریخ والا جلسہ ملتوی کر دیا تھا اس وجہ سے، اگرچہ ہمارے تحفظات ہیں اس آپریشن کے اوپر، لیکن جب دیکھا کہ قوم کے قیمتی جوان جب سرحدوں میں پہنچ گئے ہیں، سرحد سے مراد ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے ہیں، تو پھر ہم نے بھی یہ سوچا کہ مذاکرات والا ہمارا ویو اپنی جگہ پہ، لیکن اب ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے بھی ملتوی کر دیا، اور عین ممکن تھا کہ حکومت اگر یہ بربریت نہ کرتی تو طاہر القادری صاحب سے بھی یہ توقع کی جا سکتی ہے، وہ بہت بڑے عالم دین اور وی این والے انسان ہیں، ان سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید وہ بھی اپنے اس احتجاج کو کچھ دوسرا رنگ دے دیں گے تاکہ آپریشن پہ اثرات نہ ہوں۔ آپریشن کے بنیادی طور پہ جاوید صاحب کی بات کو میں بالکل دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ اس آپریشن کے خلاف جو کسی نے اگر کام کیا ہے تو وہ نون لیگ نے کیا ہے، خود یہ نہیں چاہتے کہ آپریشن وہاں پہ کامیاب ہو، یہ ملک کے اندر اتنی انارکی پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ فوج کس طریقے سے ڈیوائیڈ ہو جائے، قوم کا جو کنسنسس بلٹ ہوا ہے یہ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی حکم جاری ہونا تھا کہ پنجاب میں جتنے دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں اس پر کارروائی کریں، اس کو روکنے کے لیے یہ ٹائم فریم کے لیے انہوں نے یہ کارروائی کی؟ بالکل یہ کارروائی کی ہے، اور یہ ریال بہت کچھ کروائیں گے۔ میری بات یاد رکھیے گا، اگر قوم نہ اٹھی ان ظالموں کے خلاف تو یہ اور ریال لیں گے اور ڈالرز لیں گے اور ملک کے اندر بہت کچھ کروائیں گے۔ یہ جناب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور اگر نہیں بھی اتفاق کیا میری بات سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی انہوں نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس وقت ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے پر اتنا کرٹیسائز کریں کہ جو ہمارے دشمن ہیں ہم ان کو خوش کرتے رہیں۔ جو بھی حکومت نے کیا ہے وہ ذمہ دار ہے، ذمہ دار رہے گی، اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا، اور اس سے وہ بچ نہیں سکتی۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب کچھ کیا تو آپ نے آنکھیں بند کی تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ سے ایک اور بڑا زبردست سوال میں پوچھوں گا، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں ان سے بات ہو جائیے، آپ کے سوالوں کا جواب دے دیں جو آپ نے بات کی ہے۔ جناب ان کی گفتگو آپ نے سنی، آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر عبدالباسط صاحب نے جو بات کی، میں بھی جو ہے جزوی طور پر ان سے جو ہے جو اور باتیں کی ہیں ان سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو اس کا یہ پہلو تھا اس سے میں اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر فوج کی تائید میں بیان دیا اور پوری پریس کانفرنس کی، اور آپ نے یہ بات بھی کہی کہ فوج کو کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فتویٰ موجود ہے، جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر میں ان کو پاؤں تو قوم عاد اور سمود کی طرح ان کو جو ہے قتل کروں، تو کسی عالم دین سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو قوم فوج اپنا مورال بلند رکھے، اور جو آپریشن وہ کرنے جا رہی ہے وہ عین جو ہے دین کے احکامات کی تعمیل میں ہے، اور پوری قوم جو ہے شانہ بشانہ فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ جہاں تک جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے وطن آنے کا تعلق ہے، وہ پاکستان کے شہری ہیں، کوئی بھی حکومت کوئی بھی ریاست اپنے شہری کو پاکستان آنے سے روک نہیں سکتی، کوئی کسی سے اجازت لے کر پوچھ کر تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور نہ ابھی انہوں نے کوئی تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، نہ کوئی انقلابی جو ہے انہوں نے اقدام اٹھائے تھے، ابھی تو انہوں نے صرف آنے کا جو ہے پروگرام دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، آگے ویسے بھی رمضان
جو ہے آ رہا ہے تو رمضان میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں. اور فوج نے بھی جو ہے یہ جو اپنا آپریشن شروع کیا ہے, انہوں نے جو ٹائم فریم دیا ہے وہ 2 سے 3 ویک کا دیا ہے کہ 3 ویک کے اندر جو ہے وی وڈ فنش دس آپریشن. اصل بات وہی ہے کہ فوج کے آپریشن کو ناکام بنانے کے لیے اور یہ جو قوم پوری فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, یہ بات حکمرانوں کو جو ہے ہضم نہیں ہو رہی اور پسند نہیں آ رہی. اور وہ دوسری جو آپ نے بات کی کہ پنجاب میں, کیونکہ جو انہوں نے اتنا ٹائم مذاکرات میں دے دیا کہ وہ جو دہشت گرد وہاں پر شمالی وزیرستان کے اندر تھے وہ وہاں سے نکل کر شہروں کے اندر آ گئے ہیں, کراچی میں آ گئے ہیں, اسلام آباد میں آ گئے ہیں, لاہور میں آ گئے ہیں, پنجاب میں پھیل گئے ہیں. اور فوج نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم جو ہے آپریشن صرف جو ہے شمالی وزیرستان تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ ہم شہروں کی بھی صفائی کریں گے. اس بات نے جو ہے حکمرانوں کی نیندیں حرام کی ہیں کہ یہ ان دہشت گردوں کے پروموٹر ہیں, انہوں نے ان کو دودھ پلا پلا کر پالا ہے اور آج اس طرح طاقتور ان کو بنایا ہے. تو یہ نہیں چاہتے کہ ملک سے دہشت گردی ختم ہو, کیونکہ دہشت گرد دیا ہے یہ واقعہ کر کے ادھر لگے رہیں اور وہ نکل جائیں. یہ دہشت گرد ان کے محافظ ہیں, یہ دہشت گردوں کے محافظ ہیں, یہ ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں, ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاکستان واپس آنے کا جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنے ملک وطن واپس آ رہے ہیں. اور جس طرح تحریک انصاف کا اپنا ایک منشور ہے وہ اس کے اوپر عملی جامہ پہنا رہے ہیں, اسی طرح ہمارا ایک انقلاب کا منشور ہے اور اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے جو 20 کروڑ غیور عوام ہیں وہ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے, اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے خود میدان عمل میں اتریں. یہ ظالم اور غاصب حکمران جو ہے وہ قوم کو ان کے حقوق نہیں دیں گے. آج قوم جو ہے بھوکا, جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے, لباس کو ترس رہا ہے, صحت معالجے کو ترس رہا ہے, بچوں کی تعلیم کو ترس رہا ہے, اس کے سر پر چھت نہیں ہے. آئین ساری ضمانتیں فراہم کرتا ہے, لیکن یہ ظالم حکمران خود تو جو ہے اتنے بڑے بڑے محلات کے اندر رہیں کہ اس میں اگر 5 مرلے کی کٹنگ ہو پلاٹوں کی تو 50,000 جو ہے وہاں پر غریبوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. خود اتنے بڑے بڑے محلات کے اندر رہیں اور ایک غریب کو 3 مرلے کا مکان میسر نہیں ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جمہوری حکومت نہیں ہے, یہ جمہوریت کے نام پر اس سے بڑا ظلم اور زیادتی جو ہے دنیا میں کہیں آپ نہیں دیکھیں گے. یہ صرف جمہوریت کے نام کی مالا جپتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, یہ ان کے رویے غیر جمہوری ہیں, ان کے اقدامات غیر آئینی ہیں. تو یہ صرف جو ہے ملمہ سازی کرنے کے لیے. اور یہ جو واقعہ ہوا آپ دیکھیں کہ گولی چلانے کا حکم جو ہے وہ صرف جو ہے وزیر اعلیٰ دے سکتا ہے. 40 افراد کی اگر نفری کسی مشن پر جائے تو اس کا آرڈر جو ہے آئی جی دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر آئی جی بھی کہہ رہا ہے میرے علم میں نہیں ہے. گولی چل گئی اور ڈائریکٹ یہ جو 2500 عمران خان نے کہا کہ دہشت گرد جو ہے بھرتی ہوئے پولیس میں, یہ عام پولیس والے نہیں تھے, معاف کیجئے گا, یہ عام پولیس والے نہیں تھے. آپ نے ان کے ایٹیچیوڈ دیکھے؟ جی بالکل. یہ وہی جو 2500 دہشت گرد پولیس کے اندر بھرتی ہوئے ہیں اس کاروائی کے لیے, ان میں سے یعنی کہ رات کو 150 کے قریب آئے, جو رات 12 بجے کاروائی شروع ہوئی تھی ان بیریئرز کو ہٹانے کے لیے, جو ہائی کورٹ کے حکم پر خود پولیس نے کھڑے ہو کر لگوائے تھے, جس کا ریٹن پروف ہمارے پاس موجود ہے. رات کو 150 آئے ہیں اور انہوں نے لاٹھی چارج کیا, جو کاروائی کرنی تھی کر. پھر یہ دوبارہ 1000 کے قریب, قاضی صاحب 1000 پولیس والے دن کے ٹائم صبح آئے ہیں, الگ صبح, اور انہوں نے ادارے کے اندر داخل ہو کر, تحفظات جو بیریئرز تھے وہ باہر تھے یا اندر تھے, ادارے کی بلڈنگ کے اندر داخل ہو کر وہاں پر وہ لوگ جو اپنے آفیسز کے اندر, کیونکہ آج کل چونکہ یہ سارا ایک ماحول بنا ہوا ہے انقلاب کا, اور میسج گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے اور اندر پہنچ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ, قوم کے اندر شعور آ رہا ہے اور قوم کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے اچھا کون ہے اور برا کون ہے, اور انشاءاللہ جلد جو ہے انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا. تو ساری رات کارکن وہاں پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں. ادارے کے اندر داخل ہو کر اور آفیسز میں وہ لوگ جو نہتے اپنا کام کر رہے تھے ان کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی ہیں. بالکل ڈائریکٹ ماری گئی, یہ تو دیکھا ہے ہم نے. وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو ڈاکٹر صاحب کے گھر کے سامنے, اس سے تو کوئی نفی نہیں کرتا, یعنی کہ خالی ہاتھ کھڑی ہوئی تھیں. اسی کا تو رونا اور ہوتے ہیں کہ واقعی یہ زیادتی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کی معصومیت دیکھیں کہ وہ کس طرح کا ڈرامہ کر رہے ہیں. انہی کے بارے میں ابھی ملک صاحب سے پوچھتے ہیں. ملک صاحب, آپ کیونکہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے ساتھ رہے ہیں کافی عرصہ, لاہور میں بھی اور یہاں بھی, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو وہ کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں اس حوالے سے,
اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ویسے جانے انجانے میں ہوا ہے یا سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ان کا ماشاءاللہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں آئی ریئلی اپریشیٹ کہ ایک دل سے جو باتیں نکلتی ہیں اس میں بہت سچائی ہوتی ہے، اور ایسی باتیں اس وقت ہی نکلتی ہیں جب ایک دل بہت دکھی ہوتا ہے جی، اور ان کا دکھ ان کے اندر سے نظر آ رہا ہے. لیکن ہمیں اس وقت میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ایسی حکومت سے اگر نجات لینی ہے تو ہمیں ڈیفرنٹ راستہ اختیار کرنا ہے. ہم کو یہ نہیں کرنا کہ ہم ان کی گنے کے جو وہ محل ہیں، کیونکہ محل تو سب کے ہیں، کوئی بھی اپوزیشن میں بیٹھا ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں پہلے دیکھیں ٹائم ہمارے پاس میں اس کا ایک سیکنڈ لیکن میں درست کر دوں. ہمیں محل نہ گننے چاہیے کیونکہ محل سب کے ہیں، سب کے، ان کے لیڈر کے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، آپ سب کے لیے محلوں کی تو آپ بات ہی نہ کریں. کا جو ہے ایک کنال پر اس پر نہیں جا رہے ابھی دہشت گردی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مجھے اب آ جاتے ہیں آپ کی طرف کہ دیکھیے وہ کیسے ہیں. ہمارے پاس کوئی محلات نہیں، ہم غریبوں کے جہاں تک تعلق ہے نواز شریف کا اور شہباز شریف کا، میں اب پرسنلی یہی سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اور یہ ایک ہی ٹیم ہے، اور ان کا ہمیں ووٹ نہیں ان کو دینے چاہیے. ہمارا حق نہیں بنتا کہ ایسی حکومتوں کو لائیں جن کے پیسے باہر پڑے ہیں. یہ ذاتی طور پر ان کے جو خیالات ہوتے ہیں، خیالات میں دیکھیں میں اتنا نواز شریف صاحب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کچھ. شہباز کے ساتھ تو شہباز صاحب کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی بڑے جذباتی قسم کے انسان ہیں، اور ان کی سوچ جو ہے اچھی بھی ہے اور ان کی سوچ بری بھی ہے. یہ بتائیں، لیکن وہ ذاتی طور پر اس وجہ سے پوچھتا ہوں، اگر شہباز شریف پر منہ پر کوئی تنقید کرے تو اس کا رد عمل فوری طور پر کیا ہوگا؟ وہ تو بھائی اس کو الٹا دیں گے. یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو ہمیں بھی ڈر لگتا ہے بھائی. وہ جو جنگلی بلا گھسایا تھا اور اس نے جو ہے ان کے مور اور ان کو نقصان پہنچایا. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس صرف 3 منٹ رہ گئے. عابد صاحب تو ان کے وہ جنگلی بلا ان کے مور کھا گیا اور انہوں نے پوری جو سیکیورٹی ہے اس کو سسپینڈ کر دیا. یہاں پر 12 لاشیں گر جاتی ہیں. اب دیکھیں 8-10 گھنٹے جو ہے فوٹیجز براہ راست ٹی وی کے اوپر دکھائی جا رہی ہیں. میں صرف 2 لفظوں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. سسپینشن جو ہے وہ عمل میں نہیں آئی. اور وزیر اعلیٰ صاحب کی معصومیت دیکھیے، یعنی کہ اس وقت تو جو گلو بٹ تھا وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا تھا، وہی بنا ہوا تھا، وہی تو خادم اعلیٰ جو ہے اپنا نام جو ہے چینج کر کے گلو بٹ رکھ لیں. میں 2 لفظوں میں اس کی میں آپ کو وصایت دیتا ہوں کہ سیدھی سی بات ہے کہ جو شخص فیئر میں آ کر اور اپنے ہاتھ میں رکھے منسٹری ہیں اور اپنے ہی نومینیٹ کیے ہوئے جو الیکشن جیت کر آئے ہیں، پبلک کے نومینیشن ہیں، وہ ان کو منسٹریاں نہ دی جائیں، ان پر اعتبار نہ کیا جائے اور خود ساری منسٹریاں رکھیں تو حکومت ایسے تو نہیں چلتی. یہ پھر ہوئی نا. آپ کیا کہتے ہیں، یہ ساری گفتگو سنی ہے، اس کا رزلٹ نکالنا ہے کیونکہ صرف 2 منٹ رہ گئے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ بتائیں تو پھر میں آخری. اس کا رزلٹ صرف ایک ہی ہے جی، صرف ایک ہی ہے کہ جتنے بھی سیاسی ذمہ داران ہیں وہ فوری طور پہ مستعفی ہوں، ان کے خلاف کرمنل کورٹ میں مقدمات چلائے جائیں، دہشت گردی کے مقدمات ان پہ درج کیے جائیں. اس کے علاوہ قوم کبھی کوئی اور حل قبول نہیں کرے گی. قوم کے اندر بہت اشتعال ہے، بہت غم و غصہ ہے. اور اگر یہ دھارا آج اگر پچھلے دنوں جو گلو بٹ کے ساتھ ہوا ہے، یہ وزیر لا قانون کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ شہباز شریف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ تکبر جو ہے یہ اللہ کی چادر ہے. آج جیسے روڈ پر پڑا ہوا تھا تو یہ رزلٹ مل گیا ان کو. یہ ان کو ایک انڈیکیشن ہے کہ تکبر جو ہے یہ اللہ کی چادر ہے، جو اس میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. تو تکبر چھوڑیں، معافی مانگیں، ذمہ داری کا تعین کریں فوری طور پر اور اس کو درست کریں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. آپ 30 سیکنڈ میں اپنا پیغام دے دیں. میرا پیغام یہی ہے شہباز شریف صاحب سے اسپیشلی، کیونکہ یہ پنجاب میں ہوا ہے اور وہ خود اس کی ذمہ داری لیں. اگر ہے بھی نہیں ان کی ذمہ داری تو ان کو لینی چاہیے. He should be brave enough to come out and say کہ yes, I am responsible and I think he should resign. ریزائن کا مطالبہ کیا. آپ بھی ریزائن کا کرتے ہیں؟ صرف ریزائن نہیں جی، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے. ریزائن کافی نہیں ہے. نہیں وہی ہے نا کہ پورا اس کا کریں. جی آپ لاسٹ. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو عوام کے لیے خاص طور پر کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو آپ کے حقوق ہیں ان ظالموں کے ذریعے سے مل جائیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ کو اپنے حقوق کے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے حقوق کے لیے خود جد و جہد کرنی ہوگی. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، انقلاب آنا، تبدیلی آنا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. اور یہ جو ظالم حکمران ہیں جو سمجھ رہے ہیں
کہ یہ ظلم کر کے یہ ہمیں دبا لیں گے, ڈرا لیں گے, خوفزدہ کر لیں گے اور ہم اپنے راستے سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو جو انقلاب کے لیے جدوجہد کرتے ہیں وہ جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. ان کو جانوں کا جو ہے کہ سے محبت نہیں ہوتی. تو ہم جانوں سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. جہاں پر ہمارے بہن بھائیوں نے قربانیاں دی ہیں اور 12 جو شہید ہوئے ہیں, ایسے 12,000 اور 12 لاکھ جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے نا, اپنے ملک کی عزت کے لیے, اپنے ملک کی عزت کے لیے. ہمارے بزرگوں نے ملک پاکستان بنایا تھا اور ہم نے انشاءاللہ اس ملک کی تکمیل کرنی ہے اور اس کو جو ہے اقوام ملل میں انشاءاللہ ایک عزت والا مقام حاصل ہوگا. اس کے لیے ہمیں خود جدوجہد کرنی ہوگی. صحیح. ایک لاسٹ آپ بتا دیں کہ آپ 23 تاریخ کو جا رہے ہیں جی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب نے دیکھیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. صرف 30 سیکنڈ میں آپ کو بالکل واضح یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان کی ان اوچھی حرکتوں سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ جو جرأت مندی کا مظاہرہ کیا ہے. 23 جون کا جو ان کا اسلام آباد میں لینڈ کرنے کا پروگرام ہے وہ انشاءاللہ اسی پروگرام کے مطابق جو ہے اسلام آباد میں لینڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر اپنی جو حلیف جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد جو بھی حکمت عملی ہوگی, ترتیب پائے گی, انشاءاللہ اس سے قوم کو آگاہ کر دیا جائے گا. تھینک یو, بہت شکریہ. سب سے پہلے میں جناب جو تہران سے ہمارے ساتھ موجود تھے سید راشد عباس نقوی صاحب تجزیہ نگار تھے اور انہوں نے عراق و بغداد کے حوالے سے جو انفارمیشن دی اور جو ہمارے ساتھ شیئر کیا, ہمارے ناظرین کے ساتھ ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور نئی تازی بتائی. اس کے ساتھ جاوید ملک صاحب OPS کے چیئرمین ہیں, انہوں نے بھی ٹائم دیا, ان کا شکر گزار ہیں اور اپنی خیالات سے ہمارے ناظرین کو نوازا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر عبدالباسط صاحب, آپ کا بھی شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھی گفتگو کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی آپ نے نمائندگی کی ہے. جناب ہمارے ساتھ اشفاق عالم صاحب جو پاکستان عوامی تحریک کے یہاں برطانیہ کے ترجمان کے طور پر یہاں تشریف لائے اور اپنی جماعت کی بھرپور نمائندگی کی. ناظرین, ہم نے آج ہمارا جو موضوع تھا انتہا پسندی اور دہشت گردی اور پھر ریاستی دہشت گردی, اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے اصل حقائق سامنے لائے جائیں اور جو ہمارے پاس ٹائم کم تھا اور اس میں جو کچھ ہم سامنے لا سکیں اس فیکٹ کو سامنے لایا ہے. آئندہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ان کے اصل حقائق کو سامنے لائیں. عالمی سطح پر جو ابھی دہشت گردی اور انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے, ہماری کوشش ہے کہ ہم برطانیہ میں جو یہاں رہتے ہیں اور صرف پاکستانی ہوں یا کوئی اور کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, وہ اس کے اصل حقائق سے کو جانے اور اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کریں اور پھر اپنا اہم کردار بھی ادا کریں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات.